اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10ویں پارے کا خلاصہ۔ 10ویں پارے کا آغاز سورۃ الانفال سے ہوتا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا ذکر کیا ہے کہ اس مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا ثوابدیدی اختیار 5ویں حصے کا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار حاصل تھا کہ آپ مال غنیمت کے 5ویں حصے کو اپنی مرضی کے ساتھ تقسیم کر سکتے تھے۔ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا ذکر کیا کہ شیطان لعین اس معرکے میں انسانی شکل میں موجود تھا اور کافروں کو لڑائی کے لیے اکسا رہا تھا۔ سراقہ بن مالک کے روپ میں موجود شیطان کافروں کو یقین دلا رہا تھا کہ مسلمان کافروں پر غلبہ نہیں پا سکتے۔ جب اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کی جماعتوں کو اتارا تو شیطان فرشتوں کی جماعتوں کو دیکھ کر میدان بدر سے فرار ہو گیا۔ کفار مکہ نے اس سے پوچھا کہ سراقہ، تم تو ہمیں فتح کی نوید سنا رہے تھے، اب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ اس پر شیطان نے جواب دیا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، مجھے اللہ کا خوف دامن گیر ہے اور اللہ کی پکڑ بہت شدید پکڑ ہے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی متواتر بدعہدیوں اور خیانت کے بعد اس آیت کا نزول فرمایا کہ اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو تو اس کا معاہدہ لٹا کر حساب برابر کر دیجیے، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس صورت میں اللہ نے مسلمانوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ کافروں سے مقابلے کے لیے ہر ممکن طاقت اور گھوڑوں، فوجی ساز و سامان کو تیار رکھیں۔ اس تیاری کی وجہ سے اللہ کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن مرعوب ہوں گے، اور وہ پوشیدہ دشمن بھی جن کو مسلمان نہیں جانتے، وہ اللہ کے راستے میں مسلمان جو خرچ کریں گے اس کو اس کا پورا اجر ملے گا۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور بھی ہوں تو کفار پر غالب رہتے ہیں۔ ایک دور میں ایک مسلمان 10 پر غالب آتا تھا۔ گزرتے دور میں مسلمان کی طاقت میں کمی آ گئی، لیکن پھر بھی ایک مسلمان ہمیشہ 2 کافروں پر بھاری رہے گا۔ سورۃ الانفال کے بعد سورۃ التوبہ ہے۔ سورۃ التوبہ قرآن مجید کی واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ موجود نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو غضب میں نازل کیا، اور دوسری یہ کہ یہ سورت گزشتہ سورۃ الانفال کا ہی حصہ ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہے اور زکوٰۃ صحیح طریقے سے دیتا ہے، ایسا شخص مسلمانوں کی جماعت سے منسلک ہے اور دینی اعتبار سے ان کا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بعض کافر اس بات پر اتراتے ہیں کہ ہم حرم کی صفائی کرتے ہیں اور حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حرم اور حاجیوں کی خدمت سے کہیں زیادہ بہتر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے قبیلے، تمہارے مال جو تم اکٹھا کرتے ہو، تمہاری تجارت جس کے لیے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ گھر جن میں رہنا تمہیں مرغوب ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں کیے جانے والے جہاد سے زیادہ پسند ہے تو انتظار کرو جب تک کہ اللہ کا عذاب نہیں آ جاتا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حنین کے معرکے کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ قلت وسائل اور افرادی قوت میں کمی کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ثابت قدم اور اللہ کی غیبی نصرت و حمایت کے طلبگار رہے۔ لیکن حنین کا معرکہ ایسا تھا کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد اور افرادی قوت بہت زیادہ تھی۔ اس تعداد کی کثرت اور فراوانی نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک فخر کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جب مسلمان کافروں کے آمنے سامنے ہوئے تو ہوازن کے تجربے کار تیر اندازوں نے یک لغت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، تاہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے وقار و شجاعت کے ساتھ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت کی وجہ سے مسلمان بھی دوبارہ حوصلے میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ مالک کائنات نے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرما دیا اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ جنگوں میں فتح وسائل کی کثرت اور فراوانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی مدد و نصرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کے برے عقیدے کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہودی حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی حرزہ سرائی کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں اور اللہ کی ان پر مار ہو جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وعید سنائی جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں مگر اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ قیامت کے دن سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلانے کے بعد ان کی پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اکٹھا کرتے تھے، بس اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ نمبر 1، اس پر فقیروں کا حق ہے۔ نمبر 2، مساکین کا حق ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والوں کا حق ہے۔ نمبر 4، اسلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والوں کا حق ہے۔ نمبر 5، قیدیوں کا حق ہے۔ نمبر 6، تاوان کے تلے دبے ہوئے لوگوں کا حق ہے۔ نمبر 7، مسافر کا حق ہے۔ نمبر 8، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، اور یہ بھی بتلایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی غلط عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی اور صحیح عقائد اور اعمال والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی کہ انہیں کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا چاہیے۔ کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ذریعے اور منافقوں کے ساتھ دلائل کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض منافقین کے اعمال کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے گا تو ہم اس کے راستے میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے دیا تو وہ بخل کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق لکھ دیا اس دن تک جب ان کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر فتنے کا عذر پیش کر کے پیچھے رہ جانے والے اس منافق کا بھی ذکر کیا جس نے ایک عذر پیش کر کے جہاد میں شرکت کرنے سے معذرت کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس پر اللہ نے واضح کر دیا کہ در حقیقت بہانہ بنا کر پیچھے رہنے والے لوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہیں اور اللہ نے جہنم کو منکروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، ان کے لیے آپ کا استغفار کرنا اور ان کے کسی کام نہ آئیں گے، کیونکہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 10ویں پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے اور ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں تاکہ میرے اگلے پارے کی خلاصوں کی اپڈیٹ آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ۔